اس وقت بھی گالی نکالنے والے لوگ موجود تھے؟ جس نے حضرت معاویہ کو گالی دی، برا بھلا کہا، تو اس کو انہوں نے کوڑے سے مارا۔ اصل میں جب دل میں بغض ہوتا ہے تو پھر انسان کا جو جی چاہتا ہے وہ کہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں ان کو کاتب وحی نہیں مانتا اور میں انہیں خال المومنین بھی نہیں کہتا۔ یہ بات موجود ہے کہ کوئی تابعی یا کوئی شخص قیامت تک آنے والا شخص کبھی بھی کسی صحابی کے برابر ہے۔ جب صاحب ایمان ہی نہیں تھا تو وہ صحابی کیسے ہو گیا؟ کیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ امیر معاویہ سے بہتر تھے اپنے دور کے لحاظ سے؟ ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو، اب یہ تو خلیفہ راشد ہیں سب کے نزدیک، جی، نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے کسی انسان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو۔ سمیع اللہ لمن حمد۔ اللہ نے اس کی سن لی، جس نے اللہ کی تعریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی جی، تو حضرت امیر معاویہ نے فوراً ربنا کہا۔ ولک الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب اس مسئلے کو بھی ذرا واضح کیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ امیر معاویہ سے بہتر تھے اپنے دور کے لحاظ سے، دور حکمرانی کے لحاظ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات تو بڑی اہم ہے کہ اہل تشیع بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں۔ بہت عزت کرتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے ہیں، جی، عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، جی، بن مروان۔ ٹھیک ہے، تو لوگ کبھی شجرہ نکال کے نہیں دیکھتے۔ جی، تو خیر مروان بن حکم پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ کریں گے۔ جی، جی، ابھی تو ہمارے سامنے یہ امام لالکائی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعت۔ اچھا، اہل سنت والجماعت کے اعتقادات کی بنیادیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے سلف صالحین بطور عقیدہ یہ چیزیں بیان کرتے رہے جی، کہ تابعی کبھی بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مشاجرات کی بات نہیں ہے، اب یہ ایک پرنسپل ہے کہ تابعی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، صحابی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں واضح حدیثیں موجود ہیں۔ بالکل۔ اسی پرنسپل کو الیبوریٹ کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں امام لالکائی کہ ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو، اب یہ تو خلیفہ راشد ہیں سب کے نزدیک، جی، نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے کسی انسان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، اچھا، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ جس نے حضرت معاویہ کو گالی دی، برا بھلا کہا، تو اس کو انہوں نے کوڑے سے مارا۔ تو اس وقت بھی گالی نکالنے والے لوگ موجود تھے؟ لوگ موجود تھے۔ تو اچھا، اسی طرح علامہ آجوری کی کتاب ہے الشریعہ، یہ بھی بنیادی طور پہ عقیدے کی کتاب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے معافہ بن عمران سے کہا کہ معاویہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں، یہ بات کہی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ شدید غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ صحابہ کرام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ کسی کو قیاس مت کرو، ان کے برابر کسی کو مت بیان کرو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، آپ کے صحابی تھے، اور آپ کے ساتھ ان کا سسرالی رشتہ تھا، اور آپ کے جو وحی آپ کی طرف نازل ہوتی تھی اس کے امین تھے۔ تو اتنی ان کی نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو کیسے جو ہے وہ تم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ان کے برابر قرار دے سکتے ہو؟ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی غیرت بھی ہم نے دیکھ لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ٹھیک۔ علامہ آجوری نے ایک اور روایت بھی بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ بڑے محدثین میں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مٹی جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوئی ہے، یا بعد میں یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ناک میں داخل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ وہ گرد و غبار جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو جو گرد و غبار ان کے جسم پہ پڑا ہے وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ تم کہاں مقابلہ کرتے ہو عمر بن عبدالعزیز کا؟ جو ہے رحمہ اللہ، وہ بہت بڑی شخصیت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا نسبت ہے؟ تو گویا جو لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، جی، فوقیت دے جاتے ہیں، ہاں، تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ اہل سنہ والجماعت میں اور کے عقیدے میں یہ بات موجود ہے کہ
کوئی تابعی یا کوئی شخص قیامت تک آنے والا شخص کبھی بھی کسی صحابی کے برابر نہیں ہوتا. تو یہ سمپل اصول موجود ہے. بالکل موجود. تو اس اصول کے تحت تو میں سمجھتا ہوں کہ سب اب اس میں وہ یہ بات شروع کر دیتے ہیں جی منافق بھی تھے، فلان تھا، ڈمکان تھا. او بھائی منافق اگر تھا تو وہ تو صاحب ایمان ہی نہیں تھا. منافق صحابی کیسے ہو گیا؟ ہاں جب صاحب ایمان ہی نہیں تھا تو وہ صحابی کیسے ہو گیا؟ ہم بات تو صحابی کر رہے ہیں. عجیب سی سطحی سی بات کرتے ہیں. صحابی کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، وہ آپ کو دیکھا، وہ آپ کی صحبت. اصل میں جب دل میں بغض ہوتا ہے تو پھر انسان کا جو جی چاہتا ہے وہ کہتا ہے. اچھا ایک اور روایت ہے ابن خلقان کی، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے. انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا، وہ نقطہ بہت اہم ہے کہ جب کسی نے سوال کیا نا حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ رضی اللہ ان میں سے کون افضل ہے، تو انہوں نے نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے. تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی؟ اللہ نے اس کی سن لی، سمع اللہ لمن حمد، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت امیر معاویہ نے فوراً کہا ربنا ولک الحمد. سمجھ رہے ہیں بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک. تو یہ اسی طرح ایک اور کتاب ہے السنہ، یہ ایک حنبلی عالم دین ہے ابو بکر الخلال، ٹھیک ہے، رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی نہیں مانتا. آج بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہاں سے کاتب وحی تھے، 99.9% تو وحی نازل ہو چکی تھی. اور بڑے ہی، میں تو وہ لفظ کبھی نہیں بولوں گا، بڑے سخت الفاظ، بد تہذیبی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں کاتب وحی کی جگہ. تو وہ خیر اس نے ایک جگہ یہ لفظ استعمال کیا، کسی نے اس کو اچھا جواب دیا. اس نے کہا کہ وہ تو منشی تھے نا. جی اس نے تو استعمال نہیں کرنا چاہتا. استہزان استعمال کیا نا. تو ابو بکر قدوسی صاحب نے اس کو جواب دیا اور بہت اچھا. تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشی تھے. ٹھیک ہے، یہ دیکھو وہ منشی ہونے کی نسبت کس کے ساتھ ہے. جی. تو اس اعتبار سے وہ نسبت بھی بہت بڑی ہے. جی بالکل. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں ان کو کاتب وحی نہیں مانتا اور میں انہیں خال المومنین بھی نہیں کہتا، اہل ایمان کا، کیونکہ ان کی جو نسبت کی وجہ سے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ حکومت پہ زبردستی قبضہ کر لیا تھا. تو امام احمد بن حنبل نے کہا ھذا قول سو ان ردی، یہ ردی قول ہے اور ایک بری بات ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، ان سے دور رہو، اور ہم ان قریب ان لوگوں کا جو ہے وہ معاملہ لوگوں کے لیے واضح کریں گے. تو اب اسی طرح سے مطلب اور بھی روایتیں ہمیں جو ہے نا وہ امام احمد بن حنبل سے جو ہے وہ مل جاتی ہیں. ایک اور یہ روایت ہمارے سامنے السنہ میں ابو بکر الخلال سے، یہ آمش تابعین میں سے، ان کے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ذکر ہوا اور ان کے عدل کا. تو انہوں نے کہا، امام آمش نے کہا اگر تم امیر معاویہ کو پا لیتے، ٹھیک ہے، تو پھر تم دیکھتے. تو لوگوں نے کہا مطلب کیا دیکھتے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تو ہم نے عدل دیکھا، تو آپ کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کو پا لیتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ان کے حلم کی بات کر رہے ہیں. اچھا ان کا حلم بڑا معروف تھا حضرت امیر معاویہ رضی. تو اس نے کہا نہیں واللہ اللہ کی قسم نہیں، میں ان کے عدل کی بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں سلف میں، تابعین میں کثرت سے ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ کے بعد تابعین ہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عدل کی گواہی دی. ٹھیک ہے، اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت آمش جیسے، پھر اس کے بعد محدثین میں دیکھیں عبداللہ بن مبارک، پھر ائمہ میں دیکھیں امام احمد بن حنبل. اچھا ایک اور محدث ہیں ابو زرع رازی، بہت بڑے محدثین میں سے. تاریخ دمشق میں ان کا قول کیا آیا کہ ایک شخص نے کہا ان سے، حضرت ابو زرع سے، کہ مجھے نا حضرت معاویہ سے بغض ہے. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیوں بغض ہے؟ تو اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سے قتال کیا، جنگ کی، اس لیے مجھے بغض ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے معاویہ کا جو رب ہے وہ رحیم ہے، اور معاویہ کا جس سے اختلاف ہوا تھا وہ کریم ہے، تو درمیان میں کہاں سے آ گیا؟
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ جسے کہتے ہیں نا کہ مدعی سست اور گواہ چست والا معاملہ ہے، کہ کسی معاملے میں خواہ مخواہ ایک دخل اندازی دینا کہ بھائی تم کیوں آج اس میں آ رہے ہو، ان کا معاملہ ہے، اللہ کے ہاں وہ پہنچ چکا ہے معاملہ، انشاءاللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے نا یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا کہ کوئی بھی صحابی ہو ادنا درجے کا بھی ہو تو کوئی بڑے سے بڑا تابعی بھی اس کے پاؤں کی خاک، بالکل یہ بات ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تو بہت فضائل ہیں، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا، اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔